معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 ایک عذاب بن کر پاکستان پر نازل ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے بار بار اسلام آباد پر دھاوا بولنے کے بعد معاملہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا آخری جنگ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ایک کا خاتمہ یقینی ہے، یعنی یا تو عمران خان بچے گا یا اس کے تخلیق کار بچیں گے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عمار مسعود کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام کی گہری جڑیں زمین سے نکالنے سے زخم زمین پر ہی آ رہے ہیں۔ عمران خان ثانی علی امین گنڈاپور حکومت کے ہی نہیں بلکہ ترقی، تہذیب، تمیز کے دشمن بن کر بھی ابھرے ہیں، لیکن اب بات تحریک انصاف کے شرپسند بیانیے سے ماورا ہے۔ گنڈاپور پراسرار راستوں، تنگ گھاٹیوں اور انجان پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے اچانک کے پی کے اسمبلی میں طلوع ہو گئے۔ دھرنے کے اس انجام تک پہنچنے سے پہلے کارکنوں نے پولیس کے جوانوں پر شیلنگ کی، کاروباری زندگی معطل رہا، جگہ جگہ آگ لگائی گئی، صوبے کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا۔ اس دوران یوتھیے بلوائیوں کے ہاتھوں ایک کانسٹیبل شہید ہوا اور درجنوں زخمی ہوئے۔ دھرنے میں موجود 100 سے زائد بپھرے ہوئے افغانی گرفتار ہوئے، جنہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں 2000 روپے فی بندے کے معاوضے پر لایا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے کارکن اسلام آباد میں رسوا ہوتے رہے، جبکہ انقلاب کے پی کے ہاؤس سے نکل کر پشاور اسمبلی میں جا پہنچا۔ ایک ولولہ انگیز تقریر ہوئی جس میں مذہبی ٹچ کا تڑکا لگایا گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی اور معاملہ بس ایک کانسٹیبل کی لاش پر نمٹ گیا۔ عمار مسعود کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جن ہی قابو میں نہیں آ رہا، زہریلا ناک پیدا کرنے والوں کو اب اس کا تریاق نہیں مل رہا۔ انہوں نے ہر ٹوٹکا آزما کر دیکھ لیا۔ کبھی جیل کا عملہ سہولت کار بن کر مدد پر اتر آتا ہے، کبھی صحافیوں اور اینکروں کے بھیس میں انتشار کا ترانہ پڑھنے والے سامنے آ جاتے ہیں، اور کبھی توڑ پھوڑ کرنے والے کارکن احتجاج پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے، بات بگڑتی جاتی ہے۔ پہلے جہاں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا تھا، اب وہاں آگ لگی نظر آتی ہے۔ عمار کہتے ہیں کہ فرض کریں تحریک انصاف آج اچانک انتشار سے توبہ کا اعلان کر دے، کارکنوں کو گالی گلوچ، لڑائی مار کٹائی، جلاؤ گھیراؤ سے منع کر دے، وہ اپنے ریاست مخالف بیانیے پر معافی مانگ لے، وہ 9 مئی کے حملوں پر شرمسار ہونے کا فیصلہ کر لے، وہ اپنے رہنماؤں کو سماج میں نفرت پھیلانے سے منع کر دے، عمران خان عدالتی کارروائی کے بہانے مسلسل بکواس کرنے سے باز آ جائیں اور منہ میں گھنگھنیاں ڈال لیں، اسرائیل سے بھی تحریک انصاف کے حق میں اٹھنے والی سب آوازیں خاموش ہو جائیں، تحریک انصاف کی صوبائی حکومت افغانستان کو در اندازی کی دعوت دینا بند کر دے، بیرسٹر سیف کا بھارتی وزیر خارجہ وجے شنکر کو دھرنے میں بلانے والا بیان ہماری یادداشتوں سے مٹ جائے، بیرون ملک سے چلنے والا تحریک انصاف کا شرپسند سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، برطانیہ کی یہودی نسل گولڈ سمتھ فیملی پاکستان کے معاملات میں مداخلت بند کر دے، دھرنوں، احتجاجوں اور لانگ مارچوں کے لیے ہونے والی فارن فنڈنگ کے سوتے خشک ہو جائیں اور تحریک انصاف مکمل امن اور آتشی کی علامت بن جائے۔ لیکن اگر یہ سب ہو بھی جائے تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ راوی چین ہی چین لکھ سکے گا؟ عمار مسعود کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ ابھی اس مملکت کے لیے مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر تحریک انصاف قومی دھارے میں شامل ہو جائے گی تو پھر کوئی اور بڑی مشکل پیدا کر دے گی۔ 11 اکتوبر کو خیبر پختونخوا میں ہونے والا پشتون جرگہ اسی مہلک سلسلے کی کڑی ہے۔ حقوق کے لیے جو چاہے آواز اٹھائے، یہ ریاست کے شہریوں کا حق ہے، مگر علیحدگی کی آوازوں کی بازگشت کسی بھی ریاست کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے۔ ایک ایسا جرگہ ایک ایسی جماعت کی جانب سے جس پر ریاست پاکستان نے پابندی لگا دی ہو، وہ کیا گل کھلا سکتا ہے؟ پاکستان سے مخلص لوگوں کو اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ جب تک پی ٹی ایم اپنے حقوق پر بات کرتی رہی، ریاست کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جائز مطالبات پر آواز اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، مگر علیحدگی کی باتیں جائز نہیں۔ یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے جو ٹکراؤ پر منتج ہوتا ہے، لیکن شاید اس دفعہ ٹکراؤ ہی مقصود ہے۔ ریاست اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم سے نمٹ بھی لے تو بلوچستان میں ایک فتنہ جنم لے چکا ہے۔ وہاں سے بھی وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کوئی ریاست نہیں سننا چاہتی تھی۔ ہر روز کہیں دھماکے کی خبر آتی ہے، غیر بلوچوں کے قتل کی رسم جاری ہے، انسانی جانوں کے ضیاع کی ارزانی نے ہمیں بے حس کر دیا ہے۔ بلا شبہ بلوچ نوجوان ایک بہتر مستقبل کے حقدار ہیں، تاہم حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ریاست اگر انہیں ان کا حق دینا بھی چاہے
तो रस्ते में काबिल नफरी बयानिए हायल हो जाते हैं। अम्मार कहते हैं कि इन्हीं हालात में पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हो रही है। तारीकी में से रोशनी का पैगाम आ रहा है। दुनिया पाकिस्तान को इज्जत देना चाहती है, मगर पाकिस्तान में मौजूद चंद ग्रोह इस इज्जत को खाक में मिलाना चाहते हैं। मईशत में जरा सी बेहतरी हुई, स्टॉक मार्केट को मुद्दतों बाद होश आया, बिजली के निर्ख कम हो रहे हैं, पेट्रोल की कीमत भी बदतरीज तनज़्ज़ुली का शिकार है, कारोबारी तबका फिर सरगर्म अमल हो रहा है। IMF ने शराइत नरम की हैं, $7 बिलियन का कर्ज मंजूर हो रहा है। तरक्की के ये आशारिये पाकिस्तान दुश्मनों के सीने पर अंगारों की तरह लौट रहे हैं, इसलिए वो इस मौके को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अम्मार कहते हैं कि रहा किस्सा आईनी तरमीम का तो वो तो होकर रहेंगी। PTI के सिवा तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। फैसला सिर्फ ये करना है कि आईनी अदालत के सरबराह का हुमा किसके सर पर बैठेगा। फैसला बस होने वाला है। आईनी अदालत की मसनद इंसाफ पर मंसूर शाह बराजमान होगा या काजी फाइज ईसा की हुक्मरानी होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।